اور جب ان کو کوئی اوپر اٹھانے والا نہیں ہوتا تو یہ ایک جو ابھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے وہ ایک دن اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ ایسا کتنی دفعہ پاکستان میں ہوتا آیا ہے، اور آج بھی ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جن کا اپنے علاقے میں نام ہے، لوگ ان کی گیم کے دیوانے ہیں۔ یہ تو ایسا چل رہا ہے، آپ لوگ پاکستانی عوام کے اوپر صحیح طریقے سے میں بتاؤں تو آپ لوگ پاکستانی عوام کے اوپر بوجھ ہیں، آپ پاکستان کے اوپر قابض ہیں، آپ نوجوانوں کا اور غریبوں کے بچوں کا آپ حق مار رہے ہیں۔ دوستو، میں بات کروں گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف کی اس سٹیٹمنٹ کی جو انہوں نے بابر اعظم اور انضمام الحق کے بارے میں دی ہے، اور یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو سارا کچھ سلیکشن اور جو دوسرے معاملات ہوئے ہیں، میرا اس سب میں کوئی تعلق نہیں ہے اور میں بالکل بے قصور ہوں۔ ٹیم کی سلیکشن کے حوالے سے انہوں نے سارا کے سارا مدعا جو ہے وہ انضمام الحق اور بابر اعظم پر ڈال دیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو چاہا انہوں نے اس بندے کو سلیکٹ کیا اور اسی کو وہ ساتھ لے کر گئے۔ دیکھیں، بات ایسی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے باہر نہیں رکھ سکتے ہیں اور آپ کو بھی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ آپ سری لنکا میں جب پاکستان ٹیم تھی، وہاں ایشیا کپ کے دوران آپ وہاں گئے، آپ نے وہاں کھلاڑیوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کی اور کچھ وقت آپ ان کے ساتھ گھل مل کے رہے، تو جو ٹیم کی وہاں پرفارمنس تھی آپ اس سے بھی پوری طرح واقف تھے کہ کس میں کتنا دم ہے، کون ٹیم میں سیٹ ہو رہا ہے، کون نہیں ہو رہا ہے اور کس کو ٹیم میں آنا چاہیے، اور ٹیم کا جو کمبینیشن تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ سلیکشن کی ساری ذمہ داری آپ نے ان دونوں پر ڈال دی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں اس وقت جو اب شاید وہاں جب گئے تھے سری لنکا تو وہاں بھی یہی چیز ڈسکس ہوئی تھی کہ سینٹرل کنٹریکٹ کو لے کر، تو سینٹرل کنٹریکٹ کا جو سارا مسئلہ ہے وہ تو آپ بھی کی وجہ سے ہوا، اور پھر آپ عمر کے جس حصے میں ہیں، ماشاءاللہ 71 سال کے بزرگ ہیں آپ، تو آپ کو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ نے سینٹرل کنٹریکٹ سال سے کبھی زیادہ اس سے پہلے نہیں دیا جاتا ہے، آپ نے 3 سال کے لیے دے دیا، اور پھر جو فلاپ پلیئرز ایشیا کپ کو برا کھیل کر ٹیم سے باہر ہوئے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ورلڈ کپ کے لیے ٹیم میں زیر غور لایا جائے، آپ نے ان کو بھی 3 سال کے لیے سینٹرل کنٹریکٹ دے دیا ہے۔ 2016 اور 17 سے لے کر آج تک جو لوگ ایک دفعہ بھی ٹیم میں اپنی جگہ پرماننٹ نہیں کر سکے ہیں، کنسسٹنٹلی وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے ہیں، ان کو جب کبھی موقع ملتا ہے 6-7 میچز ان کو کھلائے جاتے ہیں تو وہ ٹیم پر بوجھ بن کے رہ جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کو جب لایا جاتا ہے تو ان کی تب بھی کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح فہیم اشرف کو واپس لے کے آئے، ابھی حسن علی کو ریسنٹلی آپ لے کے آئے، نواز کو آپ نے، میں پھر وہی کہوں گا، بی کیٹیگری میں آپ نے اس کو جگہ دی ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے کہ ایک اتنے چہیتے نوجوان کو آپ ٹیم میں لے کے آئے اور اس کو اپنے سینٹرل کنٹریکٹ کی بی کیٹیگری میں لے کے اس کو جگہ دے دی آپ نے۔ کیا پرفارمنس ہے اس کی، کس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کو بھی کچھ باتوں کے جواب دینے آپ کے بھی بنتے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا ہے، اور پھر 3 سال کے لیے سینٹرل کنٹریکٹ دے کر آپ نے قوم کے غریب اور مزدور بچوں کا آپ نے حق مارا ہے۔ آپ قوم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں اور حتیٰ کہ لاہور شہر میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے ہیں غریب گھروں کے لڑکے ہیں جو مشکل سے وقت گزارتے ہیں اور اپنے خاندان کا ان کو ہاتھ بھی بٹانا پڑتا ہے معاشی لحاظ سے، اور وہ وقت نکال کر کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کی گیم کے اندر دم ہے، لیکن ان کے پاس جوتے خریدنے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے ہیں، کٹ خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو ان کو فیملی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو فیملی تو دے نہیں پاتی، فیملی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ان کو سپورٹ دے سکے، اور وہ فیملی کے اوپر بوجھ نہیں بن پاتے بیچارے، اور وہ فیملی کو خود سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی اوپر اٹھانے والا نہیں ہوتا تو یہ ایک جو ابھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے وہ ایک دن اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ ایسا کتنی دفعہ پاکستان میں ہوتا آیا ہے، اور آج بھی ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جن کا اپنے علاقے میں نام ہے، لوگ ان کی گیم کے دیوانے ہیں، ان کے میچز دیکھنے کے لیے لوگ گراؤنڈ میں آتے ہیں اور ان کو سراہتے ہیں۔ تو اس طرح ان بچوں کے اندر، ان نوجوانوں کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکے، لیکن آپ کا سسٹم
उनको वहाँ तक नहीं पहुँचने देता है। ये 3 साल के लिए जो आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आपको उन बच्चों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस जैसी है, ये जो पाकिस्तान की टीम है, नेशनल टीम है, इनकी जो परफॉर्मेंस जैसी है वो आपके सामने है। अब इनके बलबूते के ऊपर ही सारी ज़िंदगी आपने रहना है। आप नीचे से ग्रास रूट लेवल के ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से नौजवान लड़के आपको मिलेंगे जो इन चले हुए कारतूसों की जगह लेके आगे आ सकेंगे। कि अंदर क्रिकेट की कितनी समझ है, किस वजह से आप ऊपर आए। आपने 6-7 बंदे रखे हुए हैं, वो 3 उसके, वो 3 उसके जाते हैं, उनकी बारी हो जाती है तो फिर आप आते हैं, फिर वो जाते हैं तो फिर आप जाते हैं तो उनकी बारी आ जाती है। तो ये तो ऐसा चल रहा है। आप लोग पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, सही तरीके से मैं बताऊं तो आप लोग पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बोझ हैं, आप पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं। आप नौजवानों का और गरीबों के बच्चों का आप हक मार रहे हैं, जिसका आपको कोई हक नहीं पहुंचता है। और आप 100% दुरुस्त नहीं हो सकते हैं। जो कुछ भी हुआ है सिलेक्शन के हवाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे के गरीबों के बच्चों का हक मारने के हवाले से, आप उसके अंदर पूरे के पूरे आप शरीक हैं और को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप दूध के दूल्हे नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। बात जो है वो इससे बिल्कुल भी आप मुकर नहीं सकते हैं और ये सच है।